اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، آج امریکہ ایران کی جنگ کی بات کیجئے تو اس کی خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ اگر بات کیجئے دونوں ممالک کی تو دونوں ممالک کی طرف سے سخت پیغامات جو ہیں ایک دوسرے کے لیے دیے جا رہے ہیں، اور اگر صدر ٹرمپ کی بات کی جائے تو انہوں نے ایک ہی رات میں اپنے اکاؤنٹ سے 50 پوسٹ جو ہے وہ بھی وائرل شیئر کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کوئی اچھا فیصلہ کرے ورنہ ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ایران بھی کسی طرح بھی بیک فٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ بیک فٹ پہ جانے کو تیار ہے۔ جو ثالث ہے پیس میڈیٹر کا کام کر رہے پوری دنیا، پیس میڈیٹر کے نام پر پاکستان جانا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی ثالثی کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کا دورہ چائنا بھی بڑی ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ وہاں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر دفاع جو ہیں ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ ضرورت پڑی تو ہم ہر لحاظ سے بڑی کارروائی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگر ایران کی بات کیجئے مالی اور جانی نقصان کی تو اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں جہاں پر اب تک 129 ارب ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مزید وزیر دفاع نے 1.5 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ مانگ لی ہیں کہ ہم نے اس جنگ کو کنٹینیو رکھنا ہے تو ہمیں مزید 1.5 ٹریلین ڈالر چاہیے ہوں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ اور ایران کی جنگ میں 39 جو طیارے ہیں ان کا بھی نقصان امریکہ کا ہوا ہے۔ یہ امریکہ کی ہی ایجنسیوں کی رپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے دھمکی سمجھیں یا ان کو امریکہ کو بتایا گیا ہے کہ اگر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا سرپرائز دیں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ حیران رہ جائے گی۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر بات کی جائے مہنگائی کی، بے روزگاری کی، تو دنیا ایک طرف جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے، دوسری طرف اگر بات کی جائے تو حکومت پاکستان جو ہے آئے دن پاکستانی عوام پہ پیٹرول بم کو مہنگائی کی صورت میں بمباری جاری کیے ہوئے ہے۔ اگر آج ہم بات یہ بھی کریں گے کہ پیٹرول کی ٹیکسز کے ساتھ لیوی کے ساتھ 145 روپے، اور اگر تمام ٹیکسز ڈالے جائیں تو یہ تقریباً 198 روپے 10 پیسے بنتے ہیں، اور اگر خالی پیٹرول کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی 216 روپے 68 پیسے بنتی ہے۔ تو جب ان کے لیوی 198 روپے تقریباً آلموسٹ 200 روپے کے قریب جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے تو عوام کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اور پاکستانیوں کے لیے 414 روپے اور 78 پیسے پیٹرول دستیاب ہوتا ہے۔ یہ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے ناظرین، پیٹرول کی وجہ سے تمام تر جو چیزیں ہیں، اگر بات کی جائے گھر کی گروسری سے لے کے آپ کی شاپنگ تک، آپ کے آنے جانے کے جو ایکسپینس ہیں، وہ اگر کوئی فیکٹری اونر ہے، اگر کوئی چھوٹا دکاندار ہے، بڑا دکاندار ہے، کوئی کارخانے دار ہے، جو بھی ہیں، پیٹرول ایک ایسی چیز ہے ہر چیز پر افیکٹ کرتا ہے۔ ہر چیز پہ چھوٹی سے لے کے، اگر ریڈی والا ہے، اگر وہ کوئی سبزی یا پھل فروٹ بیچتا ہے تو وہ جب منڈی سے اس کے لینے جائے گا، لے کے آئے گا، جو اس کے اخراجات ہیں لانے اور لے جانے کے، جب منڈی میں آنے کے، وہ تمام تر جو اینڈ پہ کرنے پڑتے ہیں نا، وہ آپ کو، مجھے اور عام شہری کو، اینڈ یوزر کو پے کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں دکانداروں کا بھی کوئی نہیں۔ لوگ دکانداروں کے ساتھ کسٹمر جو ہیں الجھتے نظر آتے ہیں کہ کل ریٹ اس کا 100 روپے تھا، آج 120 150 کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے تو سب چیزوں پر افیکٹ کرے گا۔ پاکستان میں اس ٹائم جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ کوئی کام بھی کرنا چاہے وہ کام کر سکتی ہے۔ اگر وہ قانون سازی کے تحت کرنا چاہے پھر بھی کر سکتی ہیں، اور اگر وہ زبردستی کرنا چاہیں تو پھر بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو اپوزیشن ہے، جو عوام کی نمائندہ جماعت اپوزیشن ہوتی ہے، عوام کے مسئلے مسائل کو ایوانوں تک لے کے جاتی ہے، مہنگائی کے لیے ڈیبیٹ کرتی ہے، عوام کے حقوق کے لیے ڈیبیٹ کرتی ہے۔ اپوزیشن کی بات ہم کر رہے تھے کہ اپوزیشن تو ہے کوئی نہیں جو عوام کی بات کر سکے، عوام کے مسئلے مسائل کو ایوانوں تک لے جا کر اس کو ڈسکس کیا جائے کہ عوام اس مشکلات میں ہے، اس کو حل کیا جائے، اس میں عوام کو ریلیف چاہیے، عوام کی یہ مشکلات ہیں، ہیلتھ کے یہ ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے یہ ایشو ہیں، ٹرانسپورٹ کے یہ ایشو ہیں، پیٹرول کی وجہ سے عوام ان مشکلات کا شکار ہے۔ اپوزیشن کوئی ہے نہیں۔ اگر کہیں اپوزیشن آپ کو نظر آئے گی
تو ناظرین آپ کو صرف احتجاج دھرنے دیتی نظر آئے گی، جلسے جلوس کرتے نظر آئے گی، لیکن عوام کے لیے نہیں، آپ کی اور میرے لیے نہیں، اپنے اقتدار کے لیے۔ جو پارٹی اقتدار میں ہے اس کا اقتدار ختم کر کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ کو احتجاج ہوتے نظر آئیں گے، اپنی پارٹی کے بانی کو بچانے کے لیے احتجاج کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جو عوام کی فلاح کی بات ہو، جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو، جو عوام کے لیے ریلیف ہو، وہ آپ کو اپوزیشن کہیں کرتی نظر نہیں آئے گی۔ اس پہ بات کریں گے کہ اپوزیشن ایسا کیوں نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم کو مبارکباد دی جائے یا قوم کے ساتھ تعزیت کی جائے، پاکستانیوں کو تعزیت کریں یا مبارکباد دیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، آئی ایم ایف کی طرف سے 1.3 ارب ڈالر کی جو قسط تھی وہ موصول ہو گئی ہے۔ موجودہ پروگرام کے تحت جو ہے پاکستان کو 4.6 ارب ڈالر جاری ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کے لیے یہ پروگرام لیا تھا، 37 ماہ کے لیے دسمبر 2024 میں یہ پروگرام لیا تھا، اور اس میں اب جب قسط جاری ہوئی ہے 1.3 ارب ڈالر کی، تو اس میں بھی عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کو آگے رکھا گیا ہے۔ اپنی جو خواہشات ہیں، اپنے جو معاملات ہیں، اس کو کم نہیں کیا گیا، اپنی عیاشیوں کو، اپنے اللہ تللوں کو کم نہیں کیا گیا، سوری ٹو سے اپنی گاڑیوں کو ختم نہیں کیا گیا، اپنے پیٹرول کو ختم نہیں کیا گیا عوام کے لیے۔ ہم آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز بھی دے رہے ہیں اور بتاتے چلیں کہ عوام پہ بجلی کا، پیٹرول کے بعد اب گیس کا بھی بمباری کرنے کو تیار ہے حکومت۔ حکومت وقت نے آئی ایم ایف سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو 140 ارب روپے کی سبسڈی عوام کو دی جاتی تھی، آپ کو اور مجھے دی جاتی تھی، عام شہریوں کو دی جاتی تھی، 2027 میں 140 ارب روپے کی سبسڈی بالکل ختم کر دی جائے گی۔ جہاں آپ کے بلوں میں کچھ ریلیف مل جاتا تھا وہ بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ اس پہ بات کریں گے کہ کیا آئی ایم ایف عوام کو کمزور کرنے کے لیے ہے، عوام پہ بوجھ ڈالنے کے لیے ہے، یا پھر ہمارے جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں، حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، وہ پالیسی ایسی بناتے ہیں کہ سارے کا سارا برڈن اور بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پڑ جائے۔ اس کے ساتھ ناظرین، سینٹ اور پارلیمنٹری ان کے اہل خانہ کے لیے بلو پاسپورٹ کا ایک سہولت کا بل پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کو حیران ہوگی، جس طرح ہم پہلے بتا رہے تھے آپ کو کہ اپوزیشن نظر آتی صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور دوسری طرف اپنے بانی کو بچانے کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جہاں پر ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں وہاں پر یہ اپوزیشن اور حکومت اکٹھے نظر آئیں گے، ایک ہی بینچوں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ جب یہ بل پیش ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز کے بھی بلو پاسپورٹ ہونے چاہیے، تو یہ بل دونوں جماعتیں جو ہیں، اپوزیشن اور حکومت، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر عوام کی کہیں پہ بھی کوئی بات کی جائے گی تو اس پہ یہ اکٹھے آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے۔ بات کرنا دور کی بات ہے، ساتھ یہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی بیٹھے گا تو بات کی جائے گی نا اس سے، جب عوام کی بات آئے گی تو یہ لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان میں دوہرا قانون ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور یہ ہم نے کل کی تاریخ میں بھی دیکھا کہ جب کراچی میں انمول عرف پنکی عدالتوں میں اگر کسی ٹیچر کو پکڑ لیں نا، ٹیچر کو جو پیغمبری پیشہ ہے، جو لوگوں کو پاکستان آنے والا جو مستقبل ہے، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پاکستان آنے والا جو مستقبل ہے ان کو تیار کرتے ہیں، جب ان کو کسی بھی فینس میں، چھوٹے سے چھوٹے فینس میں بھی گرفتار کیا جاتا ہے نا، تو ان کو ہتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں۔ اگر کسی کو ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، کسی بھی پرسن کو اگر اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر اس کی تذلیل کرنے کے بعد اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کل قانون کے منہ پر میں کہوں گا کہ تماچا تھا۔ جس طرح ماڈلز واک کرتی ہیں نا، ریمپ پہ واک کی جاتی ہے، اسی طرح جو انمول عرف پنکی تھی، جو منشیات سپلائر ہے، جو کہ لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولتی ہے، اور وہ خود اس چیز کو ایگری، یہ الزام نہیں ہے اس پہ، اس چیز کا اس نے خود ایگری کیا کہ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے تو مجھے پکڑ کے دکھائے، میں یہ کام کرتی ہوں، میرا نیٹ ورک کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں ہے۔ یہ میں تو ادارہ نہیں ہوں، آپ تو ادارہ نہیں ہے، یہ اداروں کو کہا جا رہا تھا کہ پکڑ سکتے ہیں تو مجھے پکڑ کے دکھائیں۔ ان کو پنکی جو تھی وہ ایسے وہاں پر واک، جس طرح ریمپ پہ ماڈلز واک کرتی ہیں، اس طرح واک کی جا رہی تھی، اسی طرح ان کو پیش کیا جا رہا، اور ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے ملی بھگت کر کے
ایسی ایف آئی آر لانچ کی ہے کہ جو کہ بیلیبل فینس کی صورت میں کچھ دنوں میں سامنے آئے گی. یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا لنگر آن کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی بیل آؤٹ ہو جائے گی, اور جو وہ اقدامات جو وہ کام کر رہی تھی لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولنے کا, وہ دوبارہ سے شروع کیا جائے گا. اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, کل منگل تھا, وہی پاور شو کہیں اس کو یا ہمیشہ کی طرح وہاں پر, لیکن یہ تھا کہ علیمہ بی بی کی کال تھی اور سی ایم کے پی کے سہیل افریدی بھی وہاں پر آئے, احتجاج ریکارڈ کروایا اور پھر واپس چلے گئے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے معاملات سلجھائے نہیں جا رہے, بلکہ معاملات کو مزید خرابی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ جو ان کی قیادت ہے وہ اس حق میں ہے کہ احتجاج کیا جائے اور حکومت وقت کو ٹف ٹائم دیا جائے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اس کا کوئی حل نکالا جائے. تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے پاکستان تحریک انصاف 2 جماعتوں نہیں بلکہ کافی سارے گروپس میں بٹی ہے, اس سے بھی وہ صاف ظاہر ہوتا ہے. اور آخر میں بات کریں گے جماعت اسلامی جو 15 مئی کو ایک احتجاج کی کال دیا انہوں نے مہنگائی کے خلاف. چلیں کوئی تو ہے کہ جو عوام کے لیے کوئی ریلیف چاہتا ہے اور کال دیا, بھی دیکھیں گے 15 مئی کو احتجاج کر سکیں گے یا نہیں, یا پھر ان کو کوئی سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا. ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں علی ساول صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے ترجمان کے پی کے شفیع جان صاحب, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. سب سے پہلے علی بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ جو جنگ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکمل جنگ بندی کی طرف جاری ہے, یا اگر ٹرمپ کے بیانات دیکھیں, ان کے وزیر دفاع کے بیان دیکھیں, تو اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تیاری کر بیٹھے ہیں. بالکل شہباز صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. ایران اور امریکہ کی جو جنگ جس کے اوپر آپ نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی شروع میں, یہ دونوں سائڈز کا جو پوزیشننگ ہے وہ ہمیشہ سے بڑی اسٹرانگ رہی ہے, اور ان دونوں سائڈز نے اپنی ویکنس نہ شو کرنا اور پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ رہ کے ہی ان کی یہ بیانات ہم موصول ہوتے رہے. لیکن جو لیٹسٹ ہے جو ایک خوشاہن بھی ہے کہ جو ایران نے مسودہ بھجوایا پروپوزلز اپنے 14 پوائنٹس ایجنڈا کا, ابھی ریسنٹلی آرمی کو اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہمیں ایران کی طرف سے وہ پروپوزل مل گیا. سب سے پہلے تو ان کو اپنی آپٹکس صحیح کرنی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کو پروپوزل آنا چاہیے, نہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بتا رہے ہوں کہ مجھے آرمی چیف نے بتایا. سو یہ ذرا آپٹکس ہم پہلے ٹھیک کر لیں تاکہ جو اسٹیٹ کے افیئرز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ایسا ہی لگے کہ گورنمنٹ آف پاکستان از دا ون ان چارج. خیر, اس کے اوپر جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ان سے نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کرنے دینی, وی ول ناٹ لیٹ دیم ہیو اینی نیوکلیئر ویپنس. میرا خیال ہے مدعا صرف اتنا ہے, باقی ساری چیزوں کے اوپر کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی ہے. شہباز, اس کے لیے رشیا سامنے آتا ہے. ایران کسی اور ملک کے پاس شاید اپنا یورینیم نہ رکھا, لیکن رشیا از اونلی ون کنٹری جس نے اب خود یہ آفر کی ہے کہ ہم آپ کا یورینیم رکھتے ہیں محفوظ اپنے پاس. اگر رشیا یورینیم رکھ لیتا ہے اور اس کے اوپر بات ہو جاتی ہے تو دین یہ ڈائیلاگ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا. اور رپورٹس یہ ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کی کہ جو چائنا کا دورہ ہے ٹرمپ صاحب کا, اس میں یہ فائنلٹی اختیار کر سکتا ہے. اگر یہاں پہ کہیں پہ معاہدہ ہونا ہے تو ٹرمپ صاحب کے اس چائنا کے وزٹ کے اوپر ہونا ہے. اس میں اگین پاکستان از سینٹر اسٹیج. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے؟ یہ فائنل راؤنڈ ہے. اس کے بعد پھر واقعی جنگ بندی کے جو ابھی پاکستان کے کہنے پہ پہلے جنگ بندی ہوئی 2 ہفتے کی, اس کے اندر پھر ایکسٹینشن آ گئی, وہ بھی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے امریکہ نے خود لیا. ایران نے کہا کہ ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تھی, اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگ بندی کریں, جنہوں نے مسلط کی تھی وہی ٹائم مانگ رہے ہیں ہم سے. اصل میں تو یہ پرشین امپائر اور ان کی جو ہسٹری ہے وہ بھی ہم ساروں ہم اس سے واقف ہیں, بٹ حقیقت یہ ہے کہ نہ امریکہ اس وقت آل آؤٹ وار چاہتا ہے, نہ ایران, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی. اب 2 بڑے ایگوز جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں راستہ نکالنا ہے. رشیا has come forward. پاکستان is the only country in the world جو ایک وقت میں 4 ڈپلومیٹک چینلز کھول سکتا ہے, اور یہ حیران کن ہے یہ پوزیشن کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے. سعودیہ کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے, امریکہ کے ساتھ پاکستان انگیج کر سکتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم چائنا سے انگیج کر سکتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ایران سے انگیج کر سکتا ہے. تو پاکستان کو یہ اللہ پاک نے ایک بہت ہی خوبصورت پوزیشننگ میں, جو کہ ایک ریجنل سٹیبلٹی کی ایک ضمانت کے طور پہ پاکستان ابھرا ہے. اور یہ چائنا کا دورہ میرا خیال ہے فیصلہ کرے گا کہ اس جنگ کا فیوچر کیا ہے.
کیونکہ اگر رشیا کی طرف سے آفر آ گئے, رشیا چائنا ایک پیج پر ہے, ایران اگر ان کی بیکنگ کو ٹرسٹ کرتا ہے اور پاکستان کو ایک ریجنل سٹیبلٹی کے طور پہ ان کو پش فارورڈ کر رہا ہے, آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے. ابھی بھی ساری امیدیں ختم نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 10 مئی کا 9-10 مئی کا واقعہ تھا, مارکہ حق, یہ اسی کا ہی پارٹ ہے جو ساری دنیا جو ہے پاکستان کو پیس میڈیٹر کا نام بھی دے رہی ہے اور ٹرسٹ بھی کرنے کو تیار ہے؟ شہباز صاحب بہت صحیح بات کی آپ نے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 4-5 سال پہلے, اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں, ہم فیٹف کا شکار تھے. ہمیں کہتے تھے کہ یہ ٹیررسٹ بریڈنگ گراؤنڈ ہے پاکستان. اس ایک انٹرنیشنل فوبیا تھا ہمارے خلاف, اور ہم نے یہی ٹرمپ کرنے والا تھا, یہی یورپ کے ممالک تھے, یہی آپ کا ایون ہمارا مڈل ایسٹ بھی اس بات کا ہمارے سے ناراض رہتا تھا. اب 5 سالوں کے اندر یہ مارکہ حق ہی ہے جس نے یہ بدلا. گیم چینجر کہیں گے, گیم چینجر تھا. اور اب پاکستان بجائے ایک ٹیررسٹ بریڈنگ کنٹری سے ہٹ کے ایک ریجنل سٹیبلٹی میں میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ابھرا ہے. Now imagine number of countries that depend on you. آپ کا پورا مڈل ایسٹ سوائے ایک ملک نکال کے, پوری مسلم امہ سوائے ایک ملک نکال کے, یورپ is looking towards you. China already is your strategic partner. You are the only country کہ آپ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں. So Pakistan has covered a lot of grounds. یہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم ابھرے ہیں. ہمارے گھر کے اندر کے کیا مسائل ہیں جن کے اوپر آپ نے ابھی ذکر کیا, اس پہ بعد میں آئیں گے, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی دنیا کے سامنے چودھری ہیں, چاہے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کے اوپر وہ ایک سیریس ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ, لیکن دنیا میں اس وقت پاکستان کا امیج بہت بہتر ہو گیا. اور چوہدری صاحب آپ یقین کریں کہ باہر سے جب ہمیں فون آتے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کرانی تھی کسی ملٹی نیشنل فرم میں, یورپ میں کام کرتے ہیں. تو وہ جیسے ہی آئے تو انہوں نے کہا وہ پاکستانی کو کہ آپ نہ مہربانی کریں گے ہماری ڈسپیوٹ ریزولوشن کروا دیں ود ان دا کمپنی, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کر گئے کہ یار یہ تو چہرہ ہی بدل گیا, آؤٹ لک چینج ہو گیا, اور پاکستان کو اب لوگ اس طرح پرسیو نہیں کرتے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا, ایران کا مالی جانی نقصان تو ہوا ہی ہے, ساتھ ساتھ امریکہ کے وزیر خزانہ جو ہیں دفاع, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ $129 ارب اب تک خرچ ہو گئے ہیں, اور ہمیں اور چاہیے ٹریلین, 1.5 ٹریلین چاہیے. اور یہ 1.5 ٹریلین آپ تمام ویورز کے لیے یہ $1500 ارب ہے, یعنی کہ ابھی صرف 129 خرچ ہوئے ہیں, وہ $1500 ارب. آپ دیکھیں, صرف بمس نہیں گرانے, آپ کو فیکٹری چلانی ہے, آپ کو را مٹیریل لینا ہے, آپ کو فیوچر پلاننگ کرنی ہے, آپ کو اپنے اسٹاک پائلز بھی پورے رکھنے ہیں, پھر آپ کو لاجسٹکس چاہیے. تو یہ اٹس ناٹ جسٹ کریٹنگ دا ملٹری ہارڈ ویئر, اٹس آلسو لاجسٹکس. اور پھر ان کی اکانومی, جب آپ پیسہ نکال رہے ہیں, آپ کسی اینڈ سے تو بچا کے اس ایک وار اکانومی میں ڈال رہے ہیں. اور پھر ساری عوام اور جتنی بھی ایجنسیاں, بزنس مین, سب آپ کے اگینسٹ کھڑے ہیں. 70% جو عوام ہے, بزنس مین کمیونٹی ہے, وہ ان کے فیصلوں کے اگینسٹ کھڑے ہیں کہ آپ کو جنگ نہیں کرنی چاہیے. وجہ بتائیں, جنگ کیوں مسلط کیا آپ نے, لیکن ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے اور ہمارے ویورز نے بھی وہ نیتن یاہو کا بھی لیٹسٹ جو انٹرویو تھا وہ سنا ہوگا, تو اس نے برملا کہا کہ ہم, اب اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو, اور کہہ رہے کہ ہم 7 فرنٹس پہ جنگ لڑ رہے تھے, لیکن ایک فرنٹ ایسا تھا جس پہ ہماری توجہ نہیں تھی, اور وہ فرنٹ یہ تھا کہ آپ کے امریکن کوئی ریڈ نیک, امریکہ میں ریڈ نیکس ہیں, کہ ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ میں بڑا سخت تنگ ہوں اور یہ ہم نے بڑا ساتھ دیا اسرائیل کا, لیکن نو مور امریکہ فرسٹ. تو نیتن یاہو اس لائیو انٹرویو میں کہتا ہے کہ جب ہم چیک کرایا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے, تو پتہ لگا پاکستان میں کسی بیسمنٹ میں بیٹھ کے کوئی بوٹ کے تھرو یہ میسج جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف میاں حنبل ثنا صاحب. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا میاں صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو روز بہ روز مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, ایک طرف تو حکومتی جو اقتدار والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک معیشت کی راہ پر گامزن ہے, تو دوسری طرف آئے دن جو ہے انہوں نے اپنی جنگ عوام کے ساتھ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر بمباری جو شروع کی ہے. آپ کی پارٹی عوام کے لیے اس پہ کیا آواز اٹھا رہی ہے؟ جی بالکل, جو یہ کرنٹ سچویشن ہے اس میں عام آدمی جو ہے وہ تو بالکل اس مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دب گیا ہے. اور اس میں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے معیشت ٹھیک کی ہے, تو سوال یہ ہے کہ آپ میڈیٹر بن گئے, آپ نے جنگ بھی جیت لی, آپ سارا ہو گیا آپ کا,
تو کوئی آپ کے فورن ریزروز بہتر ہوئے ہوں, آپ کی کوئی ایکسپورٹس بڑی ہوں, کوئی باہر سے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہو, فار دیٹ آپ کے اپنے جو پاکستانی یہاں سے آپ کے وزیر داخلہ بتا رہے ہیں کہ جی 100 ارب 4 سال میں نکل گیا, وہ واپس آنے کی کوئی ان کا کوئی امکان نظر آ رہا ہو, تو وہ ان کے یہ دعوے تو کہیں نظر نہیں آتے. اور جو اس ٹائم پہ کرنٹلی جو یہ اپنے کہہ لیں کہ ٹیکس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے چھین رہے ہیں یہ پیٹرولیم لیوی اور ان طریقوں سے, اس سے بھی کوئی لوکل کاروباروں کو یا لوگوں کے معاشی حالات جو ہیں ان کو کوئی انکریجمنٹ تو نہیں مل رہی, وہ تو بلکہ اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں. تو میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 200 روپے 198 جو ہے تمام ٹیکسز لیوی لے رہی ہے کو, تو عوام کے ساتھ سراسر زیادتی نہیں ہے یہ 216 روپے جو ہے پیٹرول کا ریٹ ہے اور عوام کو جو مل رہا ہے 415 روپے تقریباً مل رہا ہے. جی یہ دیکھیں, یہ خالی عوام دیکھیں آپ کی ہر چیز کی پرائس لنکڈ ہے آپ کی فیول پرائسز کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. ان حالاتوں میں کون سی انڈسٹری چلے گی, کون سا کسان اپنا ٹریکٹر چلائے گا, کون سا کسان اپنے مطلب ہے کہ اجناس کو, آپ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہی دیکھ لیں کہ جو آپ نے کوئی اجناس کو کھیت سے منڈیوں تک ہی پہنچانا ہے اس کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلے گی. جی بالکل ایسے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے آلووں کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ اب جو کنک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کیا ہوا ہے. تو یہ عام آدمی کا خالی نہیں, یہ اوپر تک یہ انڈسٹریز جو ہیں وہ تک افیکٹ ہوئی ہیں اس سے. تو یہ تو انفیکٹ آپ کی جو اگر کوئی معیشت میں کوئی جان باقی تھی تو یہ تو وہ بھی نکال دی انہوں نے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا 1.3 ارب ڈالر کی جو آئی ایم ایف کی طرف سے قسط بھی جاری ہو چکی ہے, تو اب آپ کیا بتائیے گا مہنگائی کا مزید طوفان آنے والا ہے, اور اوپر سے انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو 140 ارب روپے کی گیس پہ عام عوام کو, آپ کو, مجھے, آپ کو تو خیر آپ بھی اقتدار والے ہیں, آپ کو شاید ضرورت نہ ہو, عوام کو جو سبسڈی دی جا رہی تھی 140 ارب روپے کی, یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ 2027 تک اس کو بالکل ختم کر دیں گے ہم. جی دیکھیں, میں سب سے پہلے تو یہ کہ میں اقتدار والا نہیں ہوں, میں بھی اسی عوام کا ہی حصہ ہوں. تو سر عوام کے لیے کریں نا کچھ, آپ اپوزیشن میں ہیں, عوام کے لیے آواز اٹھائیں وہاں پہ میاں صاحب. ہم آپ کی تو بڑی مہربانی, آج آپ نے رابطہ کیا, ہماری تو آواز جو دبئی جاتی ہے پچھلے 4 سال سے جو دبئی جا رہی ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہر فورم پہ ہر جگہ پہ انہی عوام کے لیے انہی حالات کی وجہ سے ہر جگہ پہ بات کرتی ہے. کوئی بات یہ ہے کہ آپ میڈیا والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو آگے عوام تک ہماری آواز آپ لوگ بنیں. سر ہم تو تیار ہیں, کل بھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو کوریج دی, لیکن کل بھی آپ لوگوں نے عوام, سی ایم کے پی بھی تھے, آپ کی بہت ساری پارٹی کے لوگ وہاں تھے, لیکن وہاں پہ تو صرف رہائی کی بات کی جا رہی ہے. عوام کے لیے جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جا رہی اس پہ. جی ایگزیکٹلی, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ کل ہی بڑی سینئر لیڈرشپ تھی ہماری وہاں پہ, تو ان سے یہ بات ہوئی, تو وہ ابھی آپ دیکھیں آج بھی پریس ٹاک ہوئی ہے تقریباً ہفتے میں 1 دفعہ پنجاب اسمبلی سے ریلیٹڈ. ہمارا اسپیشلی جو ہمارا کسان ونگ ہے وہ ہر دفعہ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ونس اے ویک اس چیز پہ بات کرتا ہے. ہم یہ دوسرے ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ہاں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے جو ابھی کرنٹ حالات ہیں اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور اس میں اسپیشلی پولیٹیکل سٹیبلٹی وداؤٹ عمران خان کیسے آئے گی, آپ مجھے بتائیں. میاں صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے, آپ کی اپنی پارٹی بیٹھ کے مہنگائی پہ ڈسکس کرے گی, تو اس کا تو کوئی فروٹفل ریزلٹ نہیں نکل سکتا. آپ اسمبلی میں جائیں, آپ سینٹ میں جائیں, وہاں جا کے عوام کی بات کریں, وہاں کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ جی بالکل بالکل, آپ جا کے ہماری تقریریں اٹھائیں, پنجاب اسمبلی کی اٹھائیں, نیشنل اسمبلی کی, سینٹ کی. میں آپ کو کہوں گا کہ جو پچھلا یہ ابھی 3 دن پہلے اجلاس جو ختم ہوا ہے, آپ پنجاب اسمبلی کی جا کے تقریریں اٹھائیں اور چلائیں سا ہمارے ایم پی ایس کی تقریریں, اور وہ جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں آپ لوگ. ہم لوگ تو بولے ہیں اس پہ, اور تھوڑا نہیں بولے, ٹھیک ٹھاک بولے ہیں. پوچھ لیں آپ. پرابلم یہ ہے کہ ہماری یہ گفتگو میڈیا پہنچاتا نہیں آگے تک. میاں صاحب السلام علیکم, علی صاحب بات کر رہا ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ سینیٹر عبدالقیوم صاحب, سر عبدالقادر صاحب, یہ آپ ہی کے سینیٹر ہیں بلوچستان سے؟
سر میں سینٹ کے بارے میں زیادہ سر یہ پہلے باب پارٹی میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں، اب ٹکٹ نہیں ملا تو بطور انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں بطور سینیٹر، اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. آج انہوں نے ایک بل موو کیا جس میں اپوزیشن اور پارلیمنٹ نے مل کے یہ بلو پاسپورٹ کی تو وہ ان کا اپنے مفاد میں تھا نا، عوام کے مفاد میں تو نہیں تھا. اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جب تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو آپ سینٹ اور پارلیمنٹ دونوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ چوہی صاحب اور ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ کیوں نہیں آپ الیکشن ریفارم پہ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں. جس طرح آپ نے بلو پاسپورٹ کے بل کے اوپر بات کی، تنخواہیں بڑھانے کی بات کی، امیونٹی دینے کی بات کی، جو آپ کے پی کے وہ ہیں اسپیکر صاحب، جب آپ یہ ساری چیزوں پہ بیٹھتے ہیں تو کیوں نہیں مہنگائی کے اوپر آپ ساتھ بیٹھتے، کیوں نہیں ایک نیشنل کنسنسس کرتے، کیوں نہیں پارلیمنٹ کے دروازوں کو کھٹکاتے جاتے؟ اس کو آپ اپنا ایجنڈا سمجھیں سر. جی بالکل یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور یہ ہم اس پہ نظر نہیں آتا نا میاں صاحب، عوام پریشان ہے. پنجاب دیکھیں، میں پارلیمنٹ آپ کی جو سینٹ ہے اس کے اندر یہ جو آپ بل کی بات کریں، میں اس کے بارے میں بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے. نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بل پیش کیا گیا اور اپوزیشن اور حکومتی جماعت دونوں نے اس کو متفقہ طور پر ایگری کر لیا. وہ اس لیے کہ آپ کی فیملیوں کے مسئلے تھے، ہماری فیملی کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری فیملیز کو جو ایشو ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، ہمیں ہیلتھ کا ایشو ہے، ہمیں گروسری کا ایشو ہے، اس پہ آپ لوگ ڈیبیٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس پہ کلیرٹی آپ کو دے دوں اس پہ کہ جو یہ پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر یہ جو بلز ہیں، جو اسپیشلی یہ بلو پاسپورٹ والا، یہ پنجاب اسمبلی انفیکٹ کسی صوبائی اسمبلی کو افیکٹ نہیں کرتے. میں آپ کی پارٹی نہیں ہے سر؟ جی میں ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں. میں آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ضرور ہیں، لیکن آپ کی پارٹی تو اپوزیشن جنہوں نے ایگری کیا ہے حکومتی جماعت کے ساتھ، اپوزیشن پارٹی تو آپ کی ہے نا. جی آپ ہر چیز سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، ہر چیز کو احتجاج، دھرنے، جلسے، جلوسوں کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن عوام کے لیے میاں صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو لوگ آپ کہتے ہیں کہ وہ فارم 47 ہے، اگر آپ کو عوام نے سلیکٹ کیا ہے تو آپ تو عوام کے لیے آواز اٹھائیں نا بھائی. جی بالکل، یہ سب سے پہلے اتنی آج اگر عوام کی کسی کو فکر ہو رہی ہے تو پھر 8 فروری کے الیکشنز کا رزلٹ مانیں، دیں عوام کو ان کا مینڈیٹ، دیں اس بندے کو حکومت جس کی حکومت بنتی ہے، جس کو آپ نے 3 سال سے بند کیا. سر آئے نا، آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں، سینٹ میں آئے، اسمبلی میں آئے، جب بات ہوتی ہے آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں نا. جن کا حق نہیں تھا ان سیٹوں پہ بیٹھنے کا، ان سے بات کریں. میاں صاحب آپ کی کتنے بات کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اب ان سے بات کریں میاں صاحب. بات پھر آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں جو 2018 میں آپ لوگوں کو لے کے آئے تھے، بات تو پھر ان سے کرنی ہے نا آپ نے. ان سے جنہوں نے نظام خراب کیا ان کو معافی مانگنی ہے عوام سے، بات کرنے کی بات کی بات. اچھا میاں صاحب آخر پہ یہ بتائیے گا کہ کل جو منگل تھا، آپ نے ادھر احتجاج، دھرنا، جلوس، سارا کچھ آپ نے وہاں پر ایفرٹ کی آپ کی پارٹی قیادت نے، تو کوئی فروٹفل رزلٹ نکلا کہ پھر وہی ہمیشہ کی طرح آپ لوگ گئے، احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے؟ جی دیکھیں، یہ ہم لوگ تو پچھلے 4 سال سے ایک مسلسل جدوجہد میں ہیں اور یہ جدوجہد کا حصہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ فوری کو رزلٹ نکلے. ہم نے کوشش کرنی ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم کوشش کریں، باقی اللہ پاک رستہ نکالے گا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تعالی. اچھا، آپ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہے کہ لاہور آنا کراچی سے، ان کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے کہا پارٹی کی عادت کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے، ہمیں کراچی سے بلاتے ہیں، اتنے پیسے لگتے ہیں تو ہم کیسے آئیں؟ پارٹی کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے کس کو بلانا اور کس کو نہیں بلانا. ہیلو جی میاں صاحب. جی آواز کٹ. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کراچی سے جن کو بلانا ہے وہ کیسے آئیں گے اتنا خرچہ کر کے بار بار، اور جب وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی وہاں پر لوگ ہوتے ہی نہیں ہوتے، دران نہیں ہوتے، تو ہم کیسے آئیں؟ وہ کہتے ہیں پارٹی کو اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے جو آپ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل، پارٹی کی جان ہوتی ہے، ایک ایسوسی ایشن کی جان ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آنے کو تیار نہیں ہوں؟ اچھا، میں نے یہ بیان کی دیکھا ہے، سنا نہیں ہے، میں اس بارے میں اس لیے کمنٹ. اچھا چلیں، تھینک یو ویری مچ میاں صاحب. اچھا ساول صاحب یہ بتائیے گا اب کہ سینٹ کی بات ہو، ان کے اپنے مفادات ہوں، تو اس پہ تو یہ ایک ہیں، اس پہ یہ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ یہ ٹائم بھی اگین کر سکتے ہیں، اور اس پہ یہ آپس میں بیٹھنے کو بھی تیار ہیں.
لیکن جب عوام کی بات کی جائے یا عوام کی ریلیف کے لیے بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں, ہم جا کے احتجاج کریں گے, ہم جا کے اچھا آپ احتجاج اور دھرنے کریں گے تو اس میں تو عوام مزید خراب ہوگی نا, مزید تکلیف ہوگی. اگر کہیں پہ آپ روڈ بلاک کرتے احتجاج جلوس کرتے ہیں تو وہ بھی عوام کے اگینسٹ ہے. بیسیکلی ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ روایات ہیں کہ آپ اپنے اپر ہاؤس, لوور ہاؤس یعنی پارلیمنٹ اور سینٹ آپ ادھر احتجاج کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کا احتجاج اگر ہو رہا ہے تو وہ صرف اڈیالہ کے باہر جو سڑکیں ہیں اس کے اوپر ہو رہا ہے. کس کے لیے؟ کیا عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ کیا عوام کے لیے اپوزیشن کا کردار وہ پارلیمنٹ یا سینٹ میں جا کے کریں, یا اپنی صوبائی حکومتوں میں کریں جہاں پہ وہ اپوزیشن میں, یا پھر اڈیالہ کے باہر جو سڑکیں اس کے اوپر بیٹھ کے کریں؟ اور یہ بھی میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ علیمہ بی بی کی کال پہ آپ نہیں آتے. یہ ایک مراد سعید صاحب جو کہ ایک فیوجیٹیو ہیں, جو ایک ایبسکونڈر ہے, بھاگے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یار آپ اتنا نہیں کر سکتے, اکٹھے ادھر ہو جاؤ. تو اس کے بعد علیمہ بی بی کال دیتی ہیں اور یہاں پہ 300 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے ٹوٹل. اور یہ بھی علیمہ بی بی کے کہنے پہ نہیں ہے, وہ جس میں وہ ساروں کی طوطے کی جان ہے, جس میں اس نے جب کہا تو سارے آگے. آپ کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا. چودھری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ایک بار آپ الیکشن ریفارم پہ نہیں بیٹھے, 18 کو ہم نہیں مانتے, 24 کو آپ نہیں مانتے, اب آگے جو الیکشن آنا ہے وہ کسی کے تحت کسی عوام کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عوام کی مانتے ہوتے تو پارلیمنٹ میں عوام کو ہی نہیں مانتے. مجھے لگتا ہے ان کے لیے عوام نہیں امپورٹنٹ, ان کے لیے امپورٹنٹ عمران خان انفارچونیٹلی. اقتدار چاہیے بس. جی بس. اور ابھی آپ نے سنا نہیں میاں صاحب کو, میاں حنبل صاحب, اور مجھے یہ پی ٹی آئی کے باقی دوستوں سے قدرے بہتر لگے ہیں, کم از کم انداز گفتگو میں بڑی ان کی جلالی نہیں ہے نا, جلالی بھی نہیں ہے, اور واقعی نام جس طرح انگلش میں ہمبل ہے ویسے ہی اردو میں بھی ہمبل ہے. سو وہ پسند آئی. لیکن گزارش یہ ہے سر کہ عوام کی بات اگر انہوں نے کرنی ہو تو یہ پارلیمنٹ میں کھڑے. 17 کی اپوزیشن تھی سیٹوں کی بے نظیر صاحبہ کے پاس, اور بڑی تکڑی اپوزیشن پاکستان کی تاریخ کی انہوں نے کر کے دکھائی تھی. ان کے پاس تو ڈھیر ساری سیٹیں, یہ ان کی پارٹی کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, اپنا اپوزیشن لیڈر نہیں بنا سکتے, یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اپنی نمائندگی پوری نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا قابل بندہ نہیں ہے کہ نہ آپ کے پاس قومی اسمبلی کا, نہ آپ کے پاس سینٹ کا اپوزیشن لیڈر ہے, وہ ایسی پارٹی کو بنایا گیا؟ تو مجبوری بھی ہوتی ہے نا کہ ہاف سیٹ اس کے پاس ہے, ہاف سیٹ آپ کے پاس ہے, چلے آپ کہیں ان کو اس وقت ان کے پاس کرنل لیاقت کوئی نہیں, ایک سیٹ کے پارٹی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. سر کرنل لیاقت جو نہیں, ان کا ہونا ضروری ہے. انہوں نے بل پاس کروائے, انہوں نے ساروں کو جوڑ کے رکھا, ایم کیو ایم کو جوڑا, فنکشنل والوں کو جوڑا, بلوچستان کی باپ پارٹی کو جوڑا. جب بل کی بات ہوتی تھی تو ساروں کو پورا کر کے لا کے کھڑا کر دیتے تھے. یہ بتائے گا آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں جو انمول اور فنکی ہے اس کو یہ پروٹوکول دیا جانا غلط تھا کہ ٹھیک تھا؟ سر بہت بڑا ظلم ہے. بلکہ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ایک تصویر آپ نے 2 دن پہلے دیکھی تھی, ایک خاتون تھی کے پی کے میں جو 3 بچوں کی ماں تھی, ان کے گھر روٹی نہیں تھی اور وہ روٹی چوری کرتے پکڑی گئی تھی. تو پولیس اس ماں کو, اس معصوم ماں کو وہ پکڑ کے لے کر آ رہی تھی, ریاست کی ذمہ داری تھی, اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں. تو ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ آفرین ہے اس ہوٹل والے پہ بھی کہ جو ماں اگر روٹی کوئی اٹھا رہی ہے اپنے بچوں کے لیے تو کتنی کو اٹھا لے گی. اس نے بھی ان کو تھانے کے حوالے کیا, اور تھانہ ہتھکڑیوں میں لا کے وہ الگ بات ہے. آپ نے کیا کیا, آپ کی پارٹی نے کیا کیا وہاں پہ؟ بالکل وہ بھی دردناک تھا. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا چیئرمین بلاول صاحب کا ٹیسٹ ہے, اور یہ ایس ایچ اوز فارغ کرنے سے چوہدری صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ تفتیشی فارغ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ نظام کی کمزوری ہے, یہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ایڈمٹ بات علی بھائی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ناظرین آپ سے بھی ہم سوال چھوڑ کے جائیں گے کہ اگر کسی ایس ایچ او کو آپ معطل کر دیتے ہیں, اس کو سیٹ سے ہٹا دیتے ہیں, اس کے پارٹ آف جاب ہے. کسی بھی سرکاری افسر, خاص طور پہ پولیس والوں کے خلاف ایپلیکیشنز آنا, معطل ہو جانا, سیٹ سے ہٹ جانا, یہ پارٹ آف جاب ہے. وہ آج اس کو معطل کیا ہے, کل 8 دن 10 دن بعد جب اس پہ تھوڑی ابھی ہائپ کریٹ کم ہوگی, اس کے بعد وہ کسی تھانے میں نئے ایس ایچ او لگ جائیں گے. ان کا کیا جائے گا؟ صاحب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے 4-5 سال پہلے انہی میاں صاحب کی پارٹی کے دور میں پروگرام کا وقت سر ایک چھوٹی سی بالکل ختم ہو گیا ہے. سر 7 کروڑ دے کے ضمانت فارغ ہوئی تھی پنجاب میں, انہی اسی خاتون کی 7 کروڑ دے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور آج بھی ہمارا سوال یہی تھا کہ عوام کو ریلیف کون دے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے, پاکستان تحریک انصاف دلوا سکتی ہے, یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون دے گی؟ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ